آپ کو براہ راست دکھائیں گے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی صدر مانیہ تک مشترکہ پریس کانفرنس کر رہی ہیں. It is, I cannot hide this from you, it's a very contentious issue. There is a mandate to the General Assembly to continue the negotiations, and that this process will continue, of course, during my tenure. And I have appointed 2 co-chairs for the negotiation process, and I am following it attentively. But basically, and I repeat, it's very much a member state-driven process. شبیر مانگنا صاحب PTV اور فارن منسٹر. فارن منسٹر صاحب آپ نے جیسا کہ کشمیر میں ہیومن رائٹس وائلیشنز اور کلنگز پچھلے 1 سال میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں, تو کیا کوئی وے فارورڈ بھی ڈسکس کیا گیا ہے کہ کیا UN رول پلے کر سکتا ہے اسپیشلی انڈیا کو روکنے کے لیے کہ یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن بڑھ گئی ہیں ان کو چیک کیا جائے؟ وے فارورڈ کے حوالے سے کچھ ڈسکشن ہوئی؟ I will quickly translate the question for the benefit of the President. Yeah, it is just for me, but he's going to translate the question for you. Oh, okay, thank you. He is asking that the Foreign Minister just mentioned that he did discuss the issue of Jammu and Kashmir, and he is asking whether the human rights violations in Jammu and Kashmir, Indian occupied Jammu and Kashmir being perpetrated by Indian forces were also discussed. And Foreign Minister. دیکھیے, انسانی حقوق کی پامالی کا تعلق ہے. پاکستان گائے بگاہے اس پر بات کرتا رہا ہے, لیکن اس دفعہ ایک تھوڑی سی نوعیت میں تبدیلی آئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی نامزد کردہ ہیومن رائٹس کمشنر کی ایک رپورٹ جون 2018 میں آئی ہے, اور وہ رپورٹ جو ہے وہ سرکولیٹ ہو چکی ہے, پبلک ڈاکیومنٹ ہے, سب نے اس کا مطالعہ کیا ہے, اور اس نے ان سب چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے جو پاکستان گاہے بگاہے کہتا چلا آیا. اور اس پہ ان کی سفارشات میں سے ایک سفارش یہ ہے کہ اقوام متحدہ, جس کی کہ آپ جنرل اسمبلی کی صدر ہیں, ایک کمیشن آف انکوائری تشکیل دیا جائے جو کہ انویسٹیگیٹ کرے اور حقائق جو ہیں وہ دنیا کے سامنے رکھے. پاکستان سمجھتا ہے کہ اس میں وزن ہے اور اس کو توجہ ملنی چاہیے. پاکستان یہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے اس پہ اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے. یہ جو اقوام متحدہ کی سیکورٹی کاؤنسل ہے, یہ اس کے ریزولوشنز جو ہیں وہ آپ کی ایجنڈا پر ہیں. کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ ایک متنازع ہے, ایک بین الاقوامی تنازع سمجھا جاتا ہے, اس کو ریکگنائز کیا جاتا ہے, اور ان کی ذمہ داری ٹھہرتی ہے کہ اس پر وہ اس کی پیش رفت میں یہ اپنا کردار ادا کریں. اس میں کوئی شک نہیں کہ بے پناہ جانی نقصان ہوا ہے. 90,000 کے لگ بھگ لوگوں نے شہادت کا جام نوش کیا ہے. بے پناہ ہیومن رائٹس وائلیشنز وہاں ہوئی ہیں, اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ آج جو لائن آف کنٹرول پر وائلیشنز ہو رہی ہیں وہ تواتر سے ہو رہی ہیں, اور جس طرح سے وہاں اسلحہ جمع کیا جا رہا ہے ہمارے پڑوس میں, تو اس سے خدشہ ہے کہ ایک فلیش پوائنٹ ہے, اور اس فلیش پوائنٹ کو ایڈریس ہونا چاہیے. پاکستان ایک پرامن ملک ہے, ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ امن سے رہنا چاہتے ہیں, لیکن یہ مسئلہ جو ہے, جو انسانی حقوق کا مسئلہ ہے, یہ فوری توجہ کا مسئلہ ہے, اور اس پر ہم سمجھتے ہیں کہ آپ جیسی شخصیت, صدر جنرل اسمبلی جیسی شخصیت, جن کا ایک اپنا ٹریک ریکارڈ ہے, بڑا نمایاں ٹریک ریکارڈ ہے, اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں. I'll just summarize what the Honorable Foreign Minister said. We have been raising the Jammu and Kashmir dispute and the human rights violations at all levels. One fundamental change that happened only last year in June was the OHCHR report, the report of the High Commissioner for Human Rights. It mentioned, it enlisted the human rights violations that are happening in IOK. One important recommendation was the establishment of a commission of inquiry to look into the matters and to put an immediate halt to whatever is going on in IOK.
Additionally, he also said that the UN Security Council resolutions are the fundamental hallmark for which, on which the settlement of Jammu and Kashmir dispute can be held through a plebiscite, and it is the responsibility of the United Nations to implement the UN Security Council resolutions. The human rights violations have been gross in Indian-occupied Jammu and Kashmir. Some 90,000 people have lost their lives, and the use of pellet guns and use of rape as an instrument of state for repression is a matter of grave concern for Pakistan, the UN and the international community. Lastly, the Minister Saab mentioned that the President of the General Assembly has a very good track record on human rights, and she has done a lot of work on human rights all around the world, and we look forward to her personal attention for looking into the matter. Thank you. The PGA, please. Amjad Ali from State Broadcaster, PTV News. Madam President, Human Rights released a report on massive human rights violations in Indian-occupied Kashmir in June last year. So my question is, what you and the UN can do to stop India from committing these severe violations, and also there are Security Council resolutions on Kashmir. So the people of Kashmir ask how you can play a role to implement those resolutions. Thank you. Well, I think that as enshrined in the UN Charter, my role as the President to the General Assembly is to ensure within the mandate that we have to continue to make recommendations on the general principles of cooperation for maintaining international peace and security. You very well mentioned that you referred to a Security Council resolution. I am the President of the General Assembly, but of course the Charter is built in three pillars. The three pillars of the Charter are peace and security, development, and human rights. It is the responsibility of all members in every corner of the planet to respect and guarantee fundamental rights and the dignity of people. And these are the principles by which we stand as the United Nations. Thank you very much, Madam President. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. Just go ahead. I will see you at the Prime Minister's office. Okay, I will see you later, Minister. Thank you.